السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ناظرین کرام، گزشتہ ملاقات میں نے سحر کہانت کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اپنا حساب و کتاب لگانا، اپنا ہاتھ دکھانا، یہ ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح جو جادوگر ہیں ان کے پاس جانا، آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں علاج کے لیے، ہم نے تو جادو کا علاج جادو سے کروانا ہے، جادو بھی کفر ہے اور اس کا علاج بھی وہ کفر سے کر رہے ہیں، تو اس نیت سے جادوگر جو ہیں ان کے پاس جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے جادو کا علاج عرض کروں گا، اور جادو کا علاج عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ جو علاج میں نے بتانا ہے یہ قرآن مجید سے ہے، اس کی تاثیر، اس سے شفا تب ہوگی کہ آپ کا اللہ ذوالجلال کے اوپر ایک پورا یقین ہونا چاہیے کہ جس کام کو اللہ ذوالجلال کرنا چاہیں، پوری کائنات مل کر یہ کوشش کرے یہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ ہو کر رہے گی، یعنی وہ کام ہو کر رہے گا۔ اور اللہ ذوالجلال جس کام کو یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہونا، ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ یہ کام ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال ساری مخلوقوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور سب کا نظام چلانے والے ہیں، وہی نفع دینے والے ہیں، وہی نقصان دینے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اللہ ذوالجلال کے اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی نقصان اور کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ تو سامعین کرام، جو علاج جادو کا، سحر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ قرآن مجید سے ہے۔ جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کی توحید مضبوط ہے، آپ کا اللہ ذوالجلال کے اوپر یقین محکم ہے، مضبوط ہے، اتنا آپ کو شفا بھی جلدی ہو جائے گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جادو کے جو خطرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو طریقے ہیں، ان میں سے نفع بخش اور اہم طریقہ یہ ہے کہ شرعی اذکار، معصور دعائیں اور صور معوذات کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں آپ کے سامنے پیش نظر رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو مشروع وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے۔ نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام۔ اسی طرح جتنے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرضی نماز کے بعد آپ سے ثابت ہیں، جن کے پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، وہ اذکار پڑھے جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، آیت الکرسی پڑھی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ جب سونا ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کے جو آخری 3 کل ہیں،
سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھیں۔ اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اسی طرح ہے سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہر سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پہلی مرتبہ آپ وظیفے کو شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر اس کے بعد جب آپ نے سورت شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں پڑھیں۔ جیسے پہلی دفعہ آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب ہم نے چاروں کل شروع کرنے ہیں، قرآن مجید کے آخری 3 کل پڑھنے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ قرآن مجید کے جو ہے یہ آخری 3 کل ہیں جو ہر نماز کے بعد ان کو پڑھے، اور ان تینوں صورتوں کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھے، اور مغرب کے بعد بھی 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو رات کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کو پڑھے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی لیلۃ لم یزل علیہ من اللہ حافظ ولا یقربہ شیطان حتی یصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہو جاتا ہے، محافظ مقرر ہو جاتا ہے،
ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، ساری رات وہ محافظ اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، صبح تک شیطان اس کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ جو رات کو کیا کرتا ہے، من قرأ آیت الکرسی، جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کفتاہ، یہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ ان دونوں آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو کثرت سے پڑھا کرے رات کو، رات یا دن میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، خواہ وہ مکان ہے یا صحرا ہے یا فضا ہے یا سمندر ہے، ہر جگہ اس کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں نا آپ کو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نزل منزلا فقال، جو آدمی کسی جگہ پر اترے، ٹھہرے، وہاں پر کیا کرے، یہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء، فرمایا جب وہ یہ پڑھ لے گا، اس جگہ پر وہ ٹھہرے گا، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، حتی یرتحل من منزلہ ذالک، یہاں تک کہ وہاں سے وہ دوسری جگہ نہ چلا جائے، یعنی وہاں اس نے قیام کیا ہے تو وہاں یہ پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ وہاں سے چلا جائے گا، یعنی وہاں قریب و جوار دائیں بائیں وہاں سے کوئی چیز، کوئی شیطان، کوئی ایسی موذی چیز، کوئی بھی وہ اس کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ 6 نمبر پر انہی وظائف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دن کے اول وقت اور رات کے اول وقت میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھا جائے، یعنی آپ صبح شروع کرتے ہیں یہ پڑھیں، رات شروع ہوتی ہے یہ پڑھیں، یہ ایسے کہہ لیں فجر کی نماز پڑھا، آپ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو مذکورہ بالا جو اذکار میں نے آپ کو بتلائے ہیں، معوذات، یہ جادو وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے عظیم اسباب ہیں، یعنی جو میں نے یہ قرآن مجید کی صورتیں، آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور جو دعائیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، جو آدمی صدق دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہو اور ان گزشتہ دعاؤں کو، معوذات کو انشراح صدر کے ساتھ یعنی ان کو پڑھتا رہے، اور یہی معوذات، اذکار جادو لگ جانے کے بعد اس کو زائل کرنے میں عظیم ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا بھائی، جو میری بہن یہ جو اذکار میں نے بتائے ہیں ان کو پڑھے گا روزانہ رات کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو بھی اثرات ہیں، جادو کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ضرر کو رفع کرنے اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بکثرت اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری اور دعائیں کرنی چاہیے۔ یعنی جب یہ اذکار آدمی کرتا ہے اس کے ساتھ انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی آیات پڑھی ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ میں نے پڑھ لی ہیں، اللہ اب میرے اوپر جادو یا جس قسم کے سایہ وغیرہ جو بھی اثرات ہیں اللہ ان کو ختم کر دے۔ دعائیں پڑھنے کے بعد، آیات پڑھنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد پھر انسان کو یقین ہونا چاہیے
کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنی عرض رکھی ہے، انشاءاللہ وہ رب ضرور مجھے شفا عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے، شفا مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے رزق مانگتا ہے، مجھ سے شفا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی رادی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، میرے برادران، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، گزارش ہے کسی کو بھی اگر جادو ہے، سایہ ہے یا پریشانی ہے تو یہ اذکار جو ہیں، یہ دعائیں میں آپ کے سامنے یعنی اپنے چینل کتاب و سنت عبد المنان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ اذکار آپ جہاں بھی ہیں آپ اپنے گھر میں یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے گھر میں جو بھی اذکار ہے، جو بھی جادو ہے، سایہ ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو مکمل شفا مل جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو یا آپ کے گھروں میں کوئی بھی بھائی، کوئی بھی میری بہن اگر بیمار ہو تو میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو میرا یہ نمبر ہے 00966 590 242 972۔ اس پر آپ واٹس اپ کریں، اپنا نام بتائیں، اپنی عمر بتائیں، اپنا شہر بتائیں اور جو آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس چینل میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کا مکمل علاج لکھ کر اور اسی طرح آپ کو واٹس ایپ میں بھی اس کا جواب دوں گا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا علاج کرنے کی، اور جو جادوگر ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں، ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ ان کے پاس جانے سے تو بندے کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ کاہنوں کے پاس جاتا ہے، ساحروں کے پاس جاتا ہے تو اس سے پھر بندے کی 40 دن کی عبادت وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مسورہ دعائیں اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ہمیں یعنی جادو سے بچاؤ کے لیے ہم اللہ ذوالجلال سے دعائیں کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ اپنی رحمت سے ہمیں شفا عطا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔